بٹی صاحب کل میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا اور جمہوریت کی بڑی بحث ہوتی ہے پاکستان میں. یہ جو ساری جتنی بحث ہوتی ہے نا ڈیموکریٹک بحثیں ہیں, اسی میں ہم شاید یہ بھی روپن کر لیں گے کہ کیسے جب ہم مشکل میں آتے, میاں صاحب مشکل میں تھے تو ساری مثالیں دیا کرتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کو وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا, مجھے وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا, یوسف رضا گیلانی نے وقت پورا نہیں کیا, کوئی وزیر اعظم وقت نہیں پورا کر سکا. ڈیموکریٹک پرنسپلز کی بات بڑا زیادتی ہوتی ہے پاکستان میں, اور آج انہی کی پارٹی کھڑے ہو کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو وقت پورا نہیں کرنا چاہیے. سو یہ سلیکٹیو جو ہماری انٹرپریٹیشن آف ڈیموکریسی ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے اس ملک کے لیے. اس کو آپ اصول بنائیں, ان اصولوں کی بنیاد پہ کریں, اور یہ رائٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت گرانے کا اختیار یا حق نہیں ہے, بالکل حق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی ضرورت کے تحت بیانات نہ دیا کریں کہ اس وقت آپ نظریاتی ہوتے ہیں تو آپ کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں, بعد کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن آپ کا بھی ایک بیان میں نے کل سنا جس میں آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت ختم نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں. جمہوریت نہیں نکال دیں, نہیں میں نہیں کرنا چلانا پلیز. میرا بیان میں ویکھا کہ میں نے عجیب جا لگا. میں تھانوں دسنا پوزیشن آپ کو پوزیشن میں رہتا ہوں ہمیشہ سے. میں کہتا ہوں اس وقت بھی اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ نقلی جمہوریت بھی نہیں ہے, یہ جعلی جمہوریت بھی نہیں ہے. نمبر 1, میں آمریت کا حامی نہیں ہوں, ہمیشہ سے کہتا ہوں مجھے جمہوریت چاہیے, مگر یہ جمہوریت نہیں چاہیے یہ جو موجود ہے. آپ ساروں سے میرا ایک سوال ہے, مجھے جمہوری لیڈر بتا دے. ہاف جمہوری لیڈر تھے بھٹو صاحب, ہاف جنیجو صاحب, میں نے جو سنا ہے. ایک جمہوری لیڈر بتا دیں پچھلے 40 سال میں جو آیا ہو, کوئی بتا دے. سارے بیٹھے ہیں اس ملک میں. آپ اگر بھٹو صاحب کو پڑھیں گے تو شاید بہت سے اختلافات, میرے نہیں, ڈیموکریٹک اختلافات آپ شاید بہت سے بھٹو صاحب سے بھی کر سکتے ہیں. بھٹو صاحب نے اپنے مخالفوں کو دبانے کے لیے ایک فورس بنائی تھی. انہوں نے جہاں پہ اکثریت عوامی لیگ کے پاس تھی انہیں ان کو حکومت دینی چاہیے تھی, حکومت نہیں دی گئی. سو بہت سی چیزوں پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میں نے تو ایک سوال کیا ہے نا, وہ تسی بھی ذرا بڑے جمہوریت پسند بنتے ہیں نا, آپ پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ذرا تو ہسٹوریکلی کریکٹ کر رہا ہوں. مجھے ایک جمہوری لیڈر بتا دیں, جمہوری لیڈر. سو پھر بحث تو یہ ہے نا بٹی صاحب, پھر بحث یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہونا چاہیے. رویہ غیر جمہوری ہے نا لیڈران کا, تو ہم اس پہ تنقید کرتے رہیں اور اس یہاں سے سنیں. اچھا آگے میرا تو جواب, آپ نے سوال پوچھا نا, رک جا, آپ ہی سے بحث ہے. دیکھو بھاگ کے نہ میں جا رہا ہوں نا آپ جا رہے ہیں. سن, آپ کے سوال پہ پرابلم نہیں ہے. کیا آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت اس طرح پرفارم نہیں کر رہی جس طرح ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں لیڈر ڈیموکریٹک نہیں ہے, جعلی ہے, جو بھی آپ کہتے ہیں, اس میں بہت سی چیزوں پہ بہت سے لوگ اختلاف کرنا چاہیے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت نہیں چاہیے تو پھر آپ پہلے تو یہ بتائیں گے آپ کو چاہیے کیا. بہت خوبصورت سوال. میرے سوال کا جواب, آپ ہے کوئی جمہوری لیڈر؟ میری لڑائی بہتر جمہوریت کے لیے, میرا موازنہ اس وقت بہتر جمہوریت کے ساتھ ہے, نہ آمریت کے ساتھ مقابلہ ہے. آپ کے تو نہ آمریت ہونی چاہیے. یہ پوزیشن آپ کی سٹیٹڈ مجھے پتا ہے, 100% پتا ہے, اس میں تو میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا نا. آپ کی جو جمہوریت پہ یا آمریت پہ نقطہ نظر ہے مجھے پتا ہے. میں ایک سوال پوچھا, معصوم سوال بادامی صاحب سے معذرت کے ساتھ, کہ ایک جمہوری لیڈر مجھے بتائیں, میں پھر اس کے آپ کو بتاؤں گا نا, چن کے لائیں. کوئک جواب. عمران 100% جمہوری رویہ نہیں ہے کسی کا بھی, تو اب کیا کریں پھر کیا کریں؟ عمران کوئکلی, یہ جو کہہ رہا ہے کہ جمہوری رویہ نہیں ہے, اگر نہیں ہے اس کی ذرا کوئکلی چلے تاکہ یہ بحث ذرا آگے چلے. عمران آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی ڈیموکریٹک لیڈر ہے پاکستان میں؟ دیکھیں پارشلی ہے, ہمیں ڈیموکریسی دوسروں کے اندر چاہیے, اپنے اندر ہمیں نہیں چاہیے. ساری پولیٹیکل فلسفہ نہیں ہے. جواب دے, عمران خان جواب دے سر, نہیں ہوگی. جواب ایک بندہ کا نام, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کا نام بتائیں. یار دیکھو بٹی صاحب کو کلیئر کر لیں, پاکستان میں کوئی ڈیموکریٹک آدمی نہیں ہے, کوئی جمہوری رویہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے. ٹھیک, جو سوال کاشف بھائی پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ دوسرا حل کیا ہے. میں اپنی رائے آپ کو دے دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. اس سسٹم کو بدلنے کے لیے دوسرا سوال سن لینا, آپ کی بات ہے, وہ بھی ڈیموکریٹک ہی ہوگا سر, فرق نہیں پڑتا برادر, وہ بھی ڈیموکریٹک ہی ہوگا. نیام ڈیلیور نہیں کر رہا عمران, وہ نیام عمرانی معاہدہ بھی جمہوری ہی ہوگا. اگر یا تو آپ یہ کہیں اس کا مطلب یہ کہ متبادل ایک بہتر جمہوری سسٹم لے کر آئیں. جمہوریت اچھی نہیں ہے. ایک منٹ, جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی ہے, اچھی نہیں ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ عامر کو لاکے بٹھا دو. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو اچھا کرو, اس سسٹم کو تبدیل کرو, بہتر چیز لے کر. میں اسی لیے میں پھر ایک چیز ایڈ کر دوں, میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ وہ جو مالک صاحب کے پروگرام کی بحث میں جس وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی نا, کچھ سینئر لوگوں کے بھی سنے, کچھ تو خیر ممی ڈیڈی ٹائپس بھی تھے بیچ میں, جنہوں نے اپنے پلے کچھ نہیں وہ کامنٹ کرتے, بٹ کچھ سینئر لوگوں نے بھی کہا, اور میں ان کی بات کا احترام ہے مجھے. میں پھر یہ کہتا ہوں
جمہوریت کا مقابلہ آمریت سے نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، جمہوریت کا متبادل آمریت نہیں ہے. جمہوریت جب میں کہتا ہوں یہ پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور بٹی صاحب جب آپ کہتے ہیں نا نہیں چاہیے، کل آپ کے بڑے دو ٹوک الفاظ سے ہمیں نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں یہ نہیں چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان پولیٹیکل پارٹیوں میں جمہوریت کیا چاہیے، جمہوریت نہیں چاہیے، نہیں جمہوریت جس طرح کی جمہوریت ہے نا، جمہوریت کے آپ اپنا پارلیمانی سسٹم تو اٹھا کے دیکھیں. میرا پرابلم پیسے لگا کے ایم پی اے بنتا ہے، پیسے لگا کے ایم این اے بنتا ہے، پھر وہ آ کے اپنے پیسے پورے کرتا ہے. تو یہ جمہوریت کیسے ڈیلیور کرے گی؟ عمران بھائی ایک سیکنڈ، اس جمہوریت میں عام آدمی کا حصہ ہی نہیں ہے، شریف آدمی کا رول ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا کیا بات کریں، شریف آدمیوں کا ہی تو رول ہے اس ملک میں. عجیب بات کر رہے ہیں، وہ ایم این اے کا الیکشن لڑ کے جیت کے عجیب بات کر رہا ہے بھائی. اس ملک میں شریف آدمیوں کا ہی رول ہے اور کس کا؟ چلو بٹی صاحب کو سنو ذرا. میرا پرابلم یہ، اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ بھٹو صاحب کو سکندر مرزا صاحب نے لانچ کیا اور چھوڑ دے سارا، چھوڑ آگے کی بات کریں. 2020 سے آگے چلیں. ہمارا دیکھیں، میرا یہ پرابلم ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایوب خان کا جو الیکشن مہم انچارج بھٹو تھا اور اس کے اگینسٹ فاطمہ جناح تھی. مجھے دکھ ہوتا ہے جب فاطمہ جناح، میری سن لیں سٹوریاں نہیں، جب فاطمہ، اب سن لیں نا، اب سنتے تو ہے نہیں، جب فاطمہ جناح صاحبہ نئی بات کریں تو سنو نا. ویلکم کا انہوں نے ایوب خان کے مارشل لا کو، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کا مشرف کے مارشل لا کو، بے نظیر بھٹو صاحب نے ویلکم کا جنیجو کی حکومت برطرف ہونے کو. آپ ایک آرگومنٹ آپ نے دیا کہ ہمارے یہاں کوئی ڈیموکریٹ نہیں، سب نے اسے اگری کر لیا، آپ پھر اسی کی مثالیں دے رہے ہیں. دوسرا سوال، اس سیولین سیٹ اپ کے ساتھ، اس سیولین سیٹ اپ کے ساتھ، اس سیولین سٹف کے ساتھ، کے ساتھ آپ اپنی جو آپ کے اندر جمہوریت ہے وہ آپ لا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. یہ لڑائی ہے، سوال نہیں ہے، یہ لڑائی وسیم، یہی لڑائی ہے. لڑائی کیا اور سالوں سے ہو رہی ہے. جب آمریت آتی ہے، چلے گا کہ جہاں اچھے کاموں کی تعریف کریں گے، برے کاموں پہ تنقید کریں گے، ایسے چیزیں یار کب تک کرتے رہیں گے؟ کرتے رہیں گے. پانی نہیں مل رہا، صحت نہیں مل رہی، دوائی ٹیکہ نہیں مل رہا، انصاف نہیں مل رہا. آپ ان کی ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے. کل کہہ رہے سو میں گورنمنٹ اسپتال جاتا ہوں، آپ بھی پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے ہیں. میں جاتا ہوں، لیکن اس ملک میں 22 کروڑ اور بھی. جب میری بیٹی بہن اسپتال کے ہاتھے میں بچہ پیدا کرتی، میں جمہوریت کو سلوٹ ماروں؟ جب مجھے کوئی تو لڑائی کیا ہے؟ مرکز یا یہ تو لڑائی کیا ہے؟ لڑائی ہے کہ یہ کدھر گیا پیسہ؟ یہ سب چیزیں عام لوگوں کو ملنی چاہیے، یہ لڑائی ہے. اور یہ ڈیلیور کرتی ہے جمہوریت ہی ہونی چاہیے. اور یہی مستقبل بہتر جمہوریت میں ہے، اس جمہوریت میں نہیں. یہ غلط بات ہے. جمہوریت چلے گی تو ادارے مضبوط ہوں گے. یہ جمہوریت نہیں دے گی، یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. وسیم بھائی ایک سوال چلو آگے لے کر چلتا ہوں. یہ ہے ہی نہیں جمہوریت، سوال تو نقل بھی نہیں ہے اس کی. سوال مسئلہ یہ، اگر آپ ان کے آرگومنٹ کو، یہ تو خیر آرگومنٹ ہی کوئی نہیں کہ جمہوریت نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا میں مجھے وہ سسٹم بتائیں جمہوریت کے علاوہ جس نے دنیا کے کسی ملک میں ڈیلیور کر کے دیا ہو، چاہے وہ بادشاہت ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ اس طرح کا کوئی بھی نظام ہو. ہمیشہ ڈیلیور صرف اس. پھر آپ پیچھے آ گئے. سنیں بھائی جمہوریت تو دو جملے تو بول لینے دینا. ہو گئی. ہاں اب آگے چلیں. سوال یہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت آگے آپ کو ڈیلیور کرے گی بھی نہیں، کیونکہ ان دونوں نے آپس میں جو بڑی پارٹیاں اپوزیشن کے رلی ملی کی ہوئی ہے، یہ نہیں دینا چاہتے کسی کو کچھ، یہ آپ کو اسی میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کا جواب دیں. سر ایک تو یہ کہ مجھے اس سوال کا جواب ابھی بھی نہیں ملا. بٹی صاحب بتائیں گے کہ اگر یہ جمہوریت صحیح نہیں ہے، ہم نے نہیں ہو دیکھو جواب یار کی کر رہے ہیں بھائی، میں تمہیں دس رہا ہوں. اور دیکھو جواب ہوتا ہے ٹھا کر کے مار دے. اگر ہو دیکھو وسیم، اگر ہو دیکھو جواب ہوتا ہے ٹھا کر کے مار دے. بھائی جان، آپ جمہوریت پسندوں کے سوچنے کی بات ہے کہ آپ کا 35 سال جو آپ کو ملے ان کو نہیں آپ ڈیلیور کر سکے. تو کی کرا؟ نہیں تو کرو کچھ. اچھا سر اب پٹی پتا کی کرتا ہے میری بات. ایک سیکنڈ وسیم رک جاؤ. پٹی صاحب کا نتیجہ آیا، ابا جی کو گئے، کیا سر وہ کی کیا، ابا جی نے پوچھا کی بنیا؟ انہوں نے کہا جی وہ کاشف واسی کا بچہ بھی فیل ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا وہ تیرا کی بنیا؟ انہوں نے کہا جی وہ وسیم بدامی کا بچہ بھی فیل ہو. انہوں نے کہا اچھا وہ تو فیل ہو گیا، تیرا کی بنیا؟ کہتے ہیں انہوں نے بچے فیل ہو گئے، میں آئنسٹائن دی اولاد ہوں، میں بھی فیل ہی ہونا. رولا یہ ہے بھائی جان، فیل ہو گئے پر اگے چلو. نہیں اچھا دیکھو، اچھا یہ ہے جمہوریت، یہ مجھے ڈیلیور کیا جگت مار کے، یہ ہے، یہ ہمیں جگتے مار رہے ہیں، خود سارا مال اکٹھے کری جا رہے ہیں. جی وسیم. اور اس پہ وسیم صاحب ایک تو لیکن یہ بنیادی سوال ہے نا کہ یہ نہیں تو کیا اور کیسے، یہ تو بنیادی سوال ہے نا. دوسری بات یہ کہ بہت ساری شدید ترین خامیوں کے باوجود ہم لوگ روزانہ اپنے ٹاک شوز میں ادیب راجہ صاحب فرماتے ہیں نقائص ان پر تنقیدی کر، چائنا کے سسٹم نے بہترین ڈیلیور کیا ہے وداؤٹ ڈیموکریسی.
ہاں چائنا کے سسٹم نے بہتری. آپ عراق دیکھ لیں, آپ لیبیا دیکھ لیں, جہاں جمہوریت اب آئی ہے اور کیا گل کھلا رہی ہے, بادشاہ تھی کیا کر رہے تھے. جی اب مسالے آنی شروع ہو گئی. آپ یہ بولے نا کہ بھائی تو پھر آپ بتائیں نا, آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ سارا یہ جو بوجھ ہے نا گورنر ہاؤسز, یہ ایوان صدر, یہ سارا ختم کریں, سینٹ ختم کریں, ایک چھوٹی پارلیمنٹ رکھیں, چھوٹا رکھیں, ایک اوپر صدر بٹھائیں, وہ کوئی ڈیلیور کرے. یہ جمہوریت نہیں چلتی, یہ جمہوری نظام ہے. اور میں جمہوری وہی ہوگا, کچھ بھی ہوگا, کوئی اثر تو ہوگا. عوام سے جمہوریت کی شکل 5 سال کو کم کر کے 4 سال جمہوری نظام پہ تو اگری کرتا ہوں. ہاں بالکل. آج شکر ہے جی بھٹی صاحب کو شفا ہو گئی, آج جمہوری نظام پہ اگری کریں. عمران کوئک رسپانس ہے, وسیم کوئک رسپانس. صرف ایک بات ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, ہم نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ ہماری آخری جو ہے بقا وہ جمہوریت میں ہے. اس کو نہ سوچیں خدا کے واسطے, اپنے گلیمرائز کر دیا, گلیمرائز کیا ہوا ہے جمہوریت. جمہوریتوں کے بغیر بہت بڑے بڑے معاشرے پنپے ہیں, انہوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں. مثال دیں, طالبان کی حکومت آپ کو یاد ہے افغانستان میں, اس سے زیادہ انصاف والی حکومت یہاں افغانستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. یہ تو امریکہ کا آپ وہ چھوڑیں نا, جو لوگ افغانستان ان دور میں گئے ہیں ان کے پیپر اٹھا کے آپ پڑھیں. کیا آپ علامہ اقبال صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی آپ وہ لیٹرز نکال کے آپ پڑھیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ طالبان کا دور حکومت کیسا تھا. وہاں کے لوگوں سے آپ پوچھیں, مزار شریف کے واقعات. دیکھیں سسٹم ڈیلیور کرتا ہے, نیت ہونی چاہیے. دنیا کا سب سے برا سسٹم بھی ڈیلیور کرے گا اچھے لوگوں کے ساتھ. میں آپ اس کا ایک سیکنڈ وسیم رکھیے گا ذرا. یہ آپ نے بات کی, یہ بات ٹھیک ہے کہ طالبان حکومت کے دوران انصاف کی بڑی مثالیں دی جاتی تھیں. ایک مثال جو میں نے آج سے 20 سال پہلے سنی کہ آپ کسی جگہ زمین پر پیسے رکھ کر چلے جائیں, واپس آئیں, وہیں پہ ملیں گے, آپ اٹھا لیں. لیکن سر یہ دیکھیں ایک بحث اور بھی عمران یاد رکھیے گا, اس دنیا میں کچھ 10 15 20 سال پہلے اس پہ کتابیں لکھی گئی, پیپرز لکھے گئے کہ اصل مسئلہ نظام کا نہیں ہے, اوپر کون بیٹھا ہے. اگر آپ کو اچھا عامر مل جائے تو وہ بھی ڈیلیور کر دیتا ہے. This is the problem. سنیں میری بات, سنیں نیت کیا, میری بات سنیں سر. لیکن آپ ایک مثال, کسی ایک ملک کا عامر اچھا نکلا ہے, اس کی بنیاد پہ 180 ملک آمریت کے نیچے نہیں چلے جاتے ہیں. آپ لارجلی دیکھیں, لارجلی کیا ڈیلیور ہوتا ہے. آپ دنیا کی مثالیں اٹھائیں, جن ملکوں میں آپ جا کے رہنا چاہتے ہیں, جہاں آپ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں, جہاں آپ ویکیشنز کرنا چاہتے ہیں, وہاں ڈیموکریسیز ہیں اور ڈیلیورنگ فنکشننگ ڈیموکریسیز ہیں. مجھے وہ ملک بتائیں جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں. چلیں وسیم اپنا پوائنٹ کر لیں, پھر آپ کر دیجیے گا کہ آپ کی مثال دیکھیں. ہم پاکستان میں کیا کرتے ہیں, ہم مثال دیتے ہیں نیوزی لینڈ کی کہ اگر کورونا کی پالیسی سیکھنی ہے نیوزی لینڈ سے جا کے سیکھو. 190 ملکوں میں سے ایک ملک ہے جس نے وہ پالیسی رکھی, یا ویتنام سے سیکھو. گئے سلیکٹو مثال. آپ یہ دیکھتے ہیں لارجلی ملک کیا کر رہے ہیں, وہ کس طرف جا رہے ہیں, ان کی اسٹریٹجیز کیا ہیں. ڈیلیورنگ ڈیموکریسیز ہیں جنہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کیا. مجھے وہ ڈکٹیٹرشپ, اگر آپ ایک آدھی مثال آئیلینڈ کی دیں گے تو آئیلینڈ کی مثالیں تو میں بھی آپ کو دے دوں گا. وسیم کوئک رسپانس, اس کے بعد بھٹی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ابل رہے ہیں کچھ. سر کوئک رسپانس یہ اسی طرح سے مثالیں جو دی جاتی ہیں, اس میں ایک مثال یہ بھی دی جاتی تھی کہ جس طریقے سے ہمارے ملک کی جمہوریت ہے, عوام کا نمائندہ تو کبھی اقتدار میں آ ہی نہیں سکتا. سر یہ ہو گیا نا اسی ملک میں کہ وہ پارٹی جو کہ پورے ملک پر حکمران تھی, جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی تھا, اس نے برا پرفارم کیا. ضیاء الحق جس پارٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا, زرداری صاحب کی بیڈ گورننس کی وجہ سے عوام نے اس پارٹی کو اڑا کے باہر پھینکا اور ایک صوبے تک محدود ہوئی. اور پھر یہ بھی ہوا نا اسی جمہوریت کے تحت کہ ایک آدمی جس کی ایک سیٹ تھی, میاں والی, نام عمران خان تھا, لوگ مذاق اڑاتے تھے, وہ ایک سیٹ سے ایک صوبے پر آ گیا, اور ایک پارٹی پورے ملک سے ایک صوبے پر آ گئی, اور پھر وہ پارٹی چلو داؤ پہ کچھ کر کے بھی وزیر اعظم تک بن گیا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب ہماری جمہوریت میں یا جمہوریتوں میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ ساری جو مثال دی میں نے پیپلز پارٹی کے آؤٹ پی ٹی آئی کے آنے کی, یہ اسی جمہوری نظام میں ہوا نا, لوگوں نے آؤٹ کیا نا, گورننس کی بنیاد پر آؤٹ کیا نا. میں 40 سیکنڈ. زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب کے 22 مہینے اس بانج جمہوریت نے اور بانج نظام نے کیا دیا ہے. آج 22 مہینے کے نوے پڑے جا رہے ہیں, مرثیے لکھے جا رہے ہیں, پرفارمنس نہیں, آڈٹ نہیں, اور اس کو بھی پھر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. سندھ میں اتنی پرفارمنس تھی کہ ان کو دوبارہ مینڈیٹ ملتا. یہ ہے جمہوریت, یہ ہے آپ کی پرفارمنس. پانی کہیں ہے نہیں, وہ کوئی کچھ بنیادی سہولتیں نہیں. زندگی کو پورے ملک سے نکال کے صوبے سے بھی نکال دیں گے. بریک لینے لگا, کچھ بھی نہیں ہے یہ. دیکھیں میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں ایک ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے پروگرام کرتا ہوں. میرے سے توقع یہ ہے کہ میں ایک تو فیئر بات کروں گا, دوسری میری ریٹنگز آئیں گی. اگر میری ریٹنگز نہیں آتی
4 महीने इंतजार होगा, 6 महीने इंतजार होगा, तो मुझे जब बाहर निकालेंगे तो मेरी जगह लाके किसी जर्नलिस्ट को बिठाएंगे, किसी छाबड़ी वाले को लाके नहीं बिठाया जाएगा। देखिए, आप एक निजाम की कारकर्दगी से, लेकिन सर सुन लेना यार मेरी बात, सुन, ब्रेक के बाद बात करूंगा आपसे। आपसे भी परफॉर्म नहीं हुआ, आपके आने वाले तो आप छाबड़ी वाले उसके बाद आने अच्छा भट्टी साहब, आप छाबड़ी वाले को बिठाएंगे यहाँ पे वाले भी नहीं हो। मैं खुश हो रहा हूँ, जर्नलिस्ट तो यही प्रोसेस चलता रहेगा भाई, है ही साफी के लिए। 100% एब्सोल्यूट तो कोई भी चीज नहीं होती। क्यों साफत के लिए? कमाल है। तो आप कह रहे हैं कि किसी बिजनेसमैन को लाके बिठा देंगे? दानश्वर को भी बिठा नहीं जी, आपकी जगह दानश्वर को बिठा कर एक साफी से नाकाम हो गया ना तजर्बा। आपने हमें पिछले एक तो ग्लैमराइज किया, एक और भाई का सवाल आया, भाई का सवाल आया, क्रिकेट टीम अगर जिम्बाब्वे से या आयरलैंड से भी हार जाएगी तो क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने ब्रेक लेने लगाऊं। क्यों नहीं? भाई का सवाल आया कि जमहूरियत है जो आपको अलाउ करी है ये बैठ के सवाल करना। परवेज मुशर्रफ ने दौरे जाके करते हैं सवाल के साथ, आधी पाबंदी चल रही। दुनिया ना बदलती तो आप मुझे जवाब ने जब बोलने ना देते, बंद कर देते। आज भी इनका बस चले ना जमहूरों का, तो मुझे उठा के बाहर यार बैड गुड क्वालिटी डेमोक्रेसी ना नहीं। आज ब्रेक के बाद एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।